بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورد المصنف بتقریب بیان الامر بیان اسم الفاعل لاشتراکہما فی عدم احتمال التکرار فقال وکذا اسم الفاعل يدل على المصدر لغة ولا يحتمل العدد فقوله يدل بيان لوجه التشبيه ولا يحتمل عطف عليه وفي بعض النسخ لا يحتمل بدون الواو فيكون هو بيان وجه التشبيه وقوله يدل وقع حالا۔ ما سبق میں آپ نے پڑھا کہ اسم فاعل امام اعظم کے نزدیک نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے اسم امر اور نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے۔ یہاں سے یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے، ایسے ہی اسم فاعل بھی تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اور دونوں اس بارے میں مشترک ہیں۔ تو اب مصنف نے امر کے بعد اسم فاعل کے بیان کو ذکر فرمایا اور فرمایا کہ امر کی طرح اسم فاعل بھی لغت کے اعتبار سے مصدر پر دلالت کرتا ہے، اور جیسے امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا یہ بھی تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اور اس کا احتمال نہیں رکھتا۔ تو حاصل گفتگو یہ ہے کہ مصنف کا قول یدل علی المصدر، یدل یہ وجہ تشبیہ کا بیان ہے، یعنی اسم فاعل مشبہ ہے اور امر کا صیغہ یہ مشبہ بھی ہے۔ کیا اسم فاعل مشبہ اور امر کا صیغہ مشبہ بھی، اور یہ جو عبارت ہے یدل علی المصدر لغتاً یہ معطوف علیہ اور لا یحتمل العدد یہ معطوف، اور یہ معطوف علیہ سے مل کر وجہ تشبیہ کا بیان ہے۔ لا یحتمل العدد اور یدل علی المصدر معطوف علیہ سے مل کر وجہ تشبیہ کا بیان ہے، اور معنی یہ ہے کہ اسم فاعل امر کے دو چیزوں میں مشابہ ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ لغتاً مصدر پر دلالت کرتا ہے، جیسے کہ امر لغتاً مصدر پر دلالت کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ عدد اور تکرار کا احتمال نہیں رکھتا ہے، جیسے کہ امر عدد کا احتمال نہیں رکھتا، تکرار کا احتمال نہیں رکھتا۔ اور منار کے بعض نسخوں میں لا یحتمل العدد ہے، لا یحتمل العدد بغیر واو کے ہے، تو ایسی صورت میں اگر لا یحتمل العدد بغیر واو کے ہے تو یہ وجہ تشبیہ کا بیان ہوگا۔ اور عبارت یدل، یہ جو عبارت یدل علی المصدر یہ حال واقع ہوگی، اور معنی ہوگا ایسے ہی اسم فاعل عدد کا احتمال نہیں رکھتا اس حال میں کہ وہ مصدر پر دلالت کرتا ہے لغتاً۔ تو اب ایسی اس وقت میں اس کے ذریعے اعتراض ہوگا اس اسم فاعل سے جو اسم فاعل کے تکرار پر جو اسم فاعل کی اس پر دلالت کرتا ہے اقتضاءً، اسم فاعل کی دلالت کرتا ہے کس پر؟ مصدر پر اقتضاءً دلالت کرتا ہے، اقتضاءً۔ تو اب ایسی صورت میں اس اسم فاعل سے اعتراض ہوگا جو اسم فاعل کے مصدر پر اقتضاءً دلالت کرتا ہے۔ مثلا سنیے، کہا کسی انسان نے اپنی بیوی سے انت طالق، تو انت طالق میں طالق اسم فاعل ہے، طالق اسم فاعل، اور یہ طالق اسم فاعل اس طلاق پر دلالت کرتا ہے جو عورت کی صفت ہے، اس طلاق پر، لیکن وہ طلاق جو عورت کی صفت ہے اس کی دلالت اس پر لغتاً ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طلاق کے ساتھ عورت متصف ہے تو وہ طلاق کا ثبوت لغتاً ہے، لیکن وہ طلاق جو تطلیق کے معنی میں ہے، وہ طلاق جو تطلیق کے معنی میں ہے
اور مرد کا فعل ہے تو اس پر لفظ تعلق کی دلالت اقتضاءً ہے، کیسی ہے؟ اقتضاءً، اور اس کا ثبوت اقتضاءً ہے، لغتاً نہیں۔ اور تعلق تطلیق پر جو مرد کا فعل ہے اس پر اس لیے اقتضاءً دلالت کرتا ہے کہ طلاق دینا شوہر کا فعل ہے، شوہر کا جو کلام ہے انت طالق، یہ اسی وقت درست ہوگا، صحیح ہوگا جبکہ تطلیق کو مقدر مانے، تطلیق میں طلاق دینا، یہ کہا نا اس نے انت طالق، تو یہ اسی وقت درست ہوگا جبکہ تطلیق کو مقدر مانا جائے، اس لیے کہ جب شوہر نے انت طالق کہا، انت طالق کا معنی ہے تو مطلقہ ہے، تو اس شوہر نے اس عورت کے مطلقہ ہونے کی خبر دی ہے، اور مطلقہ ہونے کی خبر دینا اسی وقت صحیح اور درست ہوگا جبکہ شوہر کی جانب سے تطلیق طلاق کا دینا بھی پا لیا جائے، لہذا شوہر کا قول انت طالق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی اپنی جانب سے طلاق کا دینا پا لیا جائے، تو طلاق کا دینا تطلیق، یہ جو ہے اس کا ثبوت مصدر جو ہے اس کا ثبوت اقتضاءً ہے، اور ہماری بحث اس پر ہے جو لغتاً اس پر دلالت کرتا ہے۔ ترجمہ لگا لیں اس کا، فرماتے ہیں ثم اورد المصنف بتقریب بیان الامر، پھر مصنف علیہ الرحمٰ نے امر کے بیان کو قریب الفہم کرنے کے لیے اس میں فاعل کے بیان کو ذکر کیا، اس میں فاعل کے بیان کو ذکر کیا، لاشتراکہما فی عدم احتمال تکرار، اس میں فاعل اور امر دونوں کے مشترک ہونے کی وجہ سے تکرار کا احتمال نہ رکھنے میں، فقال، تو فرمایا وَقَذَا اسم الفاعل يدل على المصدر، ایسے ہی اسم فاعل دلالت کرتا ہے مصدر پر لغتاً، ولا يحتمل العدد، اور عدد کا احتمال نہیں رکھتا، فقوله يدل، تو مصنف کا قول يدل بیان لوجہ تشبیہ، یہ وجہ تشبیہ کا بیان ہے، ولا يحتمل عطف علیہ، اور ولا يحتمل اسی پر معطوف ہے، وفی بعض النسخ لا يحتمل بدون الواو، اور بعض نسخوں میں لا يحتمل بغیر واو کے ہے، فیکون ہوا بیان وجہ تشبیہ، تو اب یہ وجہ تشبیہ کا بیان ہے، وقوله يدل وقع حالا، اور مصنف کا قول يدل یہ حال واقع ہے، اور معنی ہے اے کذا اسم الفاعل، یعنی ایسے ہی اسم فاعل لا يحتمل العدد، عدد کا احتمال نہیں رکھتا، حال کونہ يدل على المصدر لغتا، اس حال میں کہ وہ مصدر پر دلالت کرتا ہے لغتاً، فهو اعتراض عن اسم الفاعل الذي يدل عليه اقتضاء، تو یہ اعتراض ہے اس اسم فاعل سے جو اس پر دلالت کرتا ہے اقتضاء، مثلا اس کا قول انت طالق، فإنه خارج عما نحن فيه، تو یہ ہماری اس بحث سے خارج ہے جس میں جو ہم کر رہے ہیں، وسيأتي بیانہ، اور ان قریب اس کا بیان آئے گا، حتی لا یراد بآیت السرقہ، یہاں تک کہ مراد نہیں لیا جائے گا آیت سرقہ سے۔ امام صاحب نور الانوار نے متن کی جو عبارت ہے اس پر مسئلے کی تفریع پیش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، اس کا احتمال نہیں رکھتا، ایسے ہی اس میں فاعل بھی تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، تو اور اس پر تفریح ہے، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام ہے اس بارے میں کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ اس میں فاعل تکرار کا تقاضا کرتا ہے، امام شافعی نزدیک تکرار کا تقاضا کرتا، تکرار ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سارق جب چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا داہنا پہلی مرتبہ میں، اور دوسری مرتبہ اگر چوری کر لے تو بایاں پیر کاٹا جائے گا، تیسری مرتبہ اگر چوری کر لے تو بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور چوتھی مرتبہ اگر چوری کر لے تو پھر داہنا پیر کاٹا جائے گا۔ اس پر دلیل امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک، اللہ کے رسول کا ارشاد من سرق فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه، تو اس حدیث کی بنیاد پر وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر اس نے پہلی مرتبہ چوری کی تو ایک ہاتھ کاٹا جائے گا داہنا ہاتھ، دوسری مرتبہ میں بایاں پیر کاٹا جائے، تیسری مرتبہ میں بایاں پیر ہاتھ کاٹا جائے، اور چوتھی مرتبہ میں داہنا پیر کاٹا جائے۔ اس سے استدلال ہے
کہ اس میں تکرار ہے، اس پر امام شافعی پر حجت ہے، الزام ہے۔ اور ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ بایاں پاؤں کاٹنے کے بعد اگر چور نے تیسری دفعہ چوری کی تو اس کا بایاں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یعنی اگر پہلی مرتبہ چوری کی تو داہنا ہاتھ کاٹا جائے، اور دوسری مرتبہ اگر اس نے چوری کی تو بایاں پاؤں کاٹا جائے۔ لیکن اگر پھر بھی تیسری مرتبہ وہ چوری کرتا ہے تو اب اس کا بایاں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ اس کو قید میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنے اس جرم سے توبہ کر لے یا مر جائے۔ اگر توبہ کر لے تو نکالا جائے، ورنہ تو وہیں پر مر جائے۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ چور کی سزا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، اور آیت کریمہ میں لفظ سارق اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل السارق، السارق اس میں فاعل ہے۔ اور یہ بات ابھی آپ نے پڑھی کہ اس میں فاعل باعتبار لغت مصدر پر دلالت کرتا ہے، جیسے کہ امر مصدر پر دلالت کرتا ہے۔ اور بیٹا تفصیل سے آپ امر کے بیان میں یہ بات پڑھ چکے ہو کہ مصدر اس میں جنس ہوتا ہے، اس لیے اس سے یا تو فرد حقیقی مراد لیا جا سکتا ہے، فرد حقیقی یعنی ایک، یا فرد حکمی یعنی کل کا مجموعہ مراد لیا جا سکتا ہے۔ لیکن کل کا مجموعہ یعنی تمام چوریاں، اس کا علم جو ہوگا وہ صرف آخری عمر میں ہوگا۔ پڑھا آپ نے کہ طلاق کے علاوہ کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہے کہ جس کا فرد حکمی معلوم ہو، آخری عمر سے پہلے اس کا علم نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس آیت کریمہ میں سرقہ کا فرد حکمی یعنی کل چوریوں کا مجموعہ مراد لیا جائے تو اب اس کا معنی یہ اور مطلب یہ نکلے گا کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا جو حکم ہے وہ موقوف رہو اس کی آخری زندگی پر، اور جب وہ بالکل مرنے کے قریب ہو، نزع کی حالت اس پر طاری ہو، اور اب یہ سمجھ لیا جائے کہ اب یہ انسان اور چوریاں نہیں کرے گا، تو اب اس وقت میں اس کا ہاتھ ان تمام چوریوں کے وقت میں کاٹا جائے جب کہ وہ نزع کے عالم میں ہو۔ لیکن یہ بات بالاجماع باطل ہے، یعنی اس بات کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ اس کی چوریوں کے بدلے میں آخری زندگی میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو اب یہ فرد حکمی مراد لینا بالاجماع باطل ہے، اور جب سرقہ کا فرد حکمی مراد لینا بالاجماع باطل ہے، اس کا جو فرد حقیقی ہے یعنی ایک چوری وہ مراد ہوگا۔ لہذا آیت سرقہ میں ایک سرقہ مراد ہوگا، اور ایک سرقے کی بنیاد پر ایک ہی ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے، دونوں ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے۔ بس اس آیت کریمہ میں ہاتھ کا کاٹا جانا، بائیں ہاتھ کا تیسری مرتبہ میں کاٹا جانا، یہ ثابت نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسرا استدلال یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ فقطعوا جو آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا یہ امر ہے، اور یہ مصدر قطع پر دلالت کرتا ہے، اور مصدر یہ عدد کا احتمال نہیں رکھتا، اس لیے اس میں تعدد نہیں ہوگا، اور تیسری مرتبہ میں بایاں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ دیکھیں حتی لا یراد بآیت السرقہ الا سرقۃ واحدہ، یہاں تک کہ مراد نہیں لیا جائے گا آیت سرقہ سے مگر ایک ہی سرقہ۔ وبالفعل الواحد لا تقطع الا ید واحدہ، اور فعل واحد سے نہیں کاٹا جاتا مگر ایک ہاتھ۔ تفریع علی عدم احتمال اسم الفاعل، یہ تفریع ہے اسم فاعل کا تکرار کا احتمال نہ رکھنے پر۔ والزام علی الشافعی، اور امام شافعی پر الزام ہے فیما ذهب الیہ، اس کے بارے میں جس کی طرف وہ گئے ہیں، بیان ہو ان کا تفصیل یہ ہے ان شافعی یقول، کہ امام شافعی فرماتے ہیں ان السارق تقطع یده الیمنی، اس سارق کا دائنا ہاتھ کاٹا جائے گا اولا، ثم رجلہ الیسری، پھر اس کا بایاں پیر کاٹا جائے گا ثانیا دوسری مرتبہ میں، ثم یدہ الیسری، پھر اس کا بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا ثالثا تیسری مرتبہ میں، ثم رجلہ الیمنی رابعا، پھر چوتھی مرتبہ میں اس کا داہنا پیر کاٹا جائے گا۔ لقول علیہ السلام من سرق فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه وعندنا لا تقطع يد اليسرى في الثالثة، اور ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ تیسری مرتبہ میں
بایاں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بل خلد فی السجن، بلکہ اس کو ہمیشہ قید کیا جائے حتی یتوبہ، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ لأن السارق اسم فاعل، اس لیے کہ سارق اسم فاعل ہے، يدل على المصدر لغتا، یہ دلالت کرتا ہے مصدر پر لغتا، والمصدر لا يراد به الا الواحد، اور مصدر اس سے مراد نہیں ہوتا مگر ایک، یعنی ایک سے مراد یعنی فرد حقیقی، اب الکل یا کل یعنی فرد حکمی، وکل السرقات لا يعلم الا فی آخر العمر، اور تمام سرقہ یہ معلوم نہیں ہو سکتے مگر آخر عمر میں، فصار الواحد مرادا بیقین، تو یقین سے ایک ہی مراد ہوگا، وبالفعل الواحد لا تقطع الا ید واحدہ، اور فعل واحد سے نہیں کاٹا جاتا مگر ایک ہاتھ، وأيضا اور یہ بھی استدلال ہے فقطعوا کہ آیت کریمہ میں فقطعوا یہ امر ہے دال علی القطع، یہ دلالت کرتا ہے قطع مصدر پر، وهو ايضا لا يحتمل العدد، اور یہ قطع بھی عدد کا احتمال نہیں رکھتا، فلا تثبت الید اليسرى من الآیہ، تو بائیں ہاتھ کا ثبوت نہیں ہوگا آیت کریمہ سے۔ لا يقال فينبغي الا تقطع الرجل اليسرى في الكرة الثانية ايضا، اس عبارت کے ذریعے مصنف نے ایک اعتراض اور اس کے جواب کو ذکر کیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قطع یہ مصدر ہے اور تکرار کا احتمال نہیں رکھتا، تو پہلی مرتبہ اگر چور نے چوری کی تو اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، تو دوسری بار چوری کرنے کی وجہ سے آپ نے بائیں پاؤں کے کاٹنے کا حکم کیوں لگایا ہے؟ سمجھ نہیں؟ امام اعظم کا نزدیک حکم یہ ہے نا کہ پہلی بار میں داہنا ہاتھ کاٹا جائے اور دوسری بار میں بایاں پیر کاٹا جائے، تو جب تکرار و تعدد نہیں ہے تو دوسری بار چوری کرنے کی وجہ سے آپ نے بایاں پاؤں کاٹنے کا حکم کیسے دے دیا؟ اس لیے کہ چور کا داہنا ہاتھ کاٹنے کے بعد دوسری بار چوری کرنے کی وجہ سے بائیں پاؤں کے کاٹنے کا حکم دینا، اس میں بھی تعدد اور تکرار ہے، حالانکہ آپ احناف کے نزدیک تکرار اور تعدد اس میں نہیں ہوتا ہے۔ اعتراض ہے، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جو آیت کریمہ ہے السارق والسارقہ، اس میں پاؤں کا ذکر بالکل بھی نہیں ہے، پیر کا ذکر اس میں بالکل بھی نہیں ہے، ہاں ہاتھ کا ذکر اس میں کیا گیا ہے، اور اجماع سے حدیث قولی سے حدیث فعلی سے دائیں ہاتھ کا مراد لینا یہ بھی متعین ہے۔ ان حدیث قولی حدیث فعلی اور اجماع بھی اس بات پر ہے کہ آیت کریمہ میں جو ید کا ذکر ہے اس سے مراد داہنا ہاتھ ہے۔ حدیث قولی تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخزومیہ کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کرنے کی وجہ سے ان کے دائنے ہاتھ کے کاٹنے کا حکم فرمایا، تو یہ حدیث قولی بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس ید ہاتھ کاٹنے سے مراد دائنا ہاتھ ہے۔ اور حدیث فعلی ہے کہ صفوان ابن امیہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چور کا دائنا ہاتھ کاٹا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں جو آیت کریمہ السارق والسارقہ فقطعوا ایدیہما کی جگہ ایمانہما ہے، تو ان تمام احادیث اور اجماع کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آیت کریمہ میں ید سے مراد داہنا ہاتھ ہے، لہذا آیت کریمہ میں پیر کا ذکر بالکل بھی نہیں ہے اور ہاتھ کا ذکر ہے، تو ممکن ہے کہ دوسری مرتبہ چوری کرنے پر جو پیر کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا ثبوت اس آیت کریمہ کے علاوہ کسی دوسری دلیل سے ہو، اور جب بائیں پاؤں کا کاٹنا کسی دوسری نص سے ثابت ہے تو یہ آیت کریمہ میں جو مذکور ہے فقطعوا، اس صیغے کی دلالت عدد اور تکرار پر نہیں ہوگی، اس لیے یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ لیکن بیٹا اس پر ایک اعتراض یہ اور ہو سکتا ہے کہ آیت کریمہ میں جس طریقے سے بائیں پاؤں کا ذکر نہیں ہے اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کا بھی تو ذکر نہیں ہے، لہذا جس طرح دوسری نص سے بائیں پیر کو ثابت کیا جا سکتا ہے ایسے ہی دوسری نص سے بائیں ہاتھ کو کاٹنا بھی درست ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ بائیں پاؤں کے
کاٹنے کو نص آخر سے ثابت کرنا درست ہے، صحیح ہے، جیسے کہ شارح نے یہ کہا ہے، لیکن حق بات یہ ہے کہ دوسری مرتبہ چوری کی وجہ سے بائیں پاؤں کا کاٹنا یہ اجماع سے ثابت ہے، یہی علامہ ابن حمام نے فرمایا ہے۔ لیکن تیسری بار چوری کرنے کی وجہ سے بائیں ہاتھ کا کاٹنا، اس کو خبر واحد سے ثابت کرنا جائز نہیں ہے، خبر واحد سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، اور خبر واحد سے بائیں ہاتھ کے کاٹنے کو ثابت کرنا اس لیے ناجائز ہے کہ دائیں ہاتھ کے کٹنے کے بعد وہ محل باقی نہ رہا جو اجماع سے متعین ہو چکا ہے، لہذا دائنا ہاتھ جو اجماع اور حدیث سے متعین ہو چکا تھا اب وہ باقی نہ رہا، اس لیے بائیں ہاتھ کے کاٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ لا یقال، اعتراض نہ کیا جائے، فینبغی اللہ تقطع الرجل الیسری، تو مناسب ہے کہ نہ کاٹا جائے بایاں پیر دوسری مرتبہ چوری کرنے میں، لأننا نقول، اس لیے کہ ہم جواب دیں گے، ان الرجل غیر متعرضہ، کہ رجل کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اس آیت کریمہ، فلا باس، تو کوئی حرج نہیں ہے، ان یثبت بنص آخر، کہ یہ ثابت ہو دوسری نص سے، والید لما کانت متعرضہ بالفلایا، اور ید کا ذکر جب قرآن میں آیت کریمہ میں ہے، وتعین الیمنى مرادا منها، اور داہنا مراد لے کر معین ہے، لا یجوز ان تثبت الیسری بخبر الواحد، تو جائز نہیں ہے کہ بائیں ہاتھ کا ثبوت ہو خبر واحد سے، الذی لا تجوز زیادۃ به الکتاب، کہ جس خبر واحد سے کہ کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ لأنه لم يبق المحل المعین الذي تعین بالاجماع، اس لیے کہ وہ محل معین باقی نہ رہا جو معین ہوا تھا اجماع سے، یعنی دائنے ہاتھ کا کاٹنا جو ثابت تھا اجماع سے، اب وہ محل معین باقی نہ رہا۔ بخلاف الجلد، اس سے بھی ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض سنیے، اعتراض یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا دوسرا ارشاد پاک الزانیۃ والزانی فاجلدوا، تو یہاں پر بھی زانی اور زانیہ یہ اسم فاعل کا صیغے ہیں، اور اسم فاعل عدد کا احتمال نہیں رکھتا، تو فاجلدوا، اور اسی طریقے سے فاجلدوا جو صیغہ امر ہے یہ بھی عدد کا احتمال نہیں رکھتا، لہذا اگر کوئی انسان ہے غیر محسن ہے، غیر شادی شدہ ہے، اگر وہ زنا کا ارتکاب کر لے تو اس کو صرف اور صرف ایک مرتبہ کوڑے لگنا چاہیے، اگر دوسری مرتبہ بھی وہ زنا کر لے تو اس کو کوڑے نہیں لگنا چاہیے، حالانکہ حکم ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک بار کوڑے لگنے کے بعد اگر اس نے دوبارہ سے زنا کیا تو دوبارہ سے اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر اس نے تیسری مرتبہ زنا کیا تو پھر تیسری مرتبہ اس کو کوڑے لگیں گے، چوتھی مرتبہ زنا کیا تو پھر کوڑے لگیں گے، اسی طریقے سے حکم آگے تک چلتا رہے گا۔ تو اس میں ایسا کیوں ہے کہ یہاں پر تکرار ہو رہی ہے اور وہاں پر تکرار نہیں، حالانکہ السارق یہ بھی اس میں فاعل ہے اور الزانی یہ بھی اس میں فاعل ہے؟ تو اس کا جواب مصنف نے یہ دیا ہے، شارح نور الرحمن نے، کہ کوڑے مارنے کا جو محل ہے وہ انسان کا بدن ہے، اور بدن اس وقت تک جب تک وہ انسان زندہ ہے کوڑے کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہذا غیر محسن انسان جب بھی زنا کرے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، لہذا یہاں جو تکرار ہوئی ہے وہ مسبب کا مقرر ہونا اس وجہ سے ہے کہ سبب میں تکرار ہے، اور جو محل ہے انسان کا بدن وہ محل اس تکرار کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور یہ بات آپ قبل میں پڑھ چکے ہیں کہ سبب کے مقرر ہونے سے مسبب مقرر ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف چوری کا معاملہ ہے کہ سرقہ میں قطع کا جو محل ہے دائنے ہاتھ کا کاٹنا وہ باقی نہیں رہتا، جب وہ باقی نہیں رہا تو اب اس پر جو حکم ہے وہ بھی ثابت نہیں ہوگا۔ بخلاف الجلد، برخلاف کوڑے لگانے کی، فإنه كلما يزني، اس لیے کہ انسان جب بھی زنا کرے، غیر محسن انسان زنا کرے، یجلد، کوڑے لگائے جائیں گے، لأن البدن صالح للجلد دائما، اس لیے کہ بدن کوڑے کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے ہمیشہ، یعنی جب تک وہ زندہ ہے تب تک وہ کوڑے کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔